حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک، یہ مسجد رسول اللہ ہے جو کہ طائف میں موجود ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک اس پتھر پر لگا ہوا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو وہ یہاں اس پتھر کے ساتھ لگ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ آج بھی اس پتھر کے اوپر آپ دیکھ سکتے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک لگا ہوا ہے۔ اوپر سے کفار مکہ نے پتھر پھینکا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جا، اور اگر تجھے کافر نے پھینکا ہے تو وہیں رک جا، اور وہ وہیں پر رکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا میں بالکل وہ اوپر بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اور وہیں پر رکا ہوا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد رسول اللہ ہے۔ والوں کو ذرا شرم نہ آئی اور انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی برسات کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمایت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا، اور پھر نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے، اور اس کے بعد عدس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو کلمہ نہیں پڑھتے، آپ نے بسم اللہ کیسے پڑھی؟ تو فرمایا کہ تمہارا وطن کا ہے۔ عدس نے کہا کہ میں شہری نووا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عدس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر سلام قبول کیا۔ اسی طرح یہ آج کا واقعہ تھا۔ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ لائیو ویڈیو ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اور یہاں کی فضائیں یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے رہنے کا جو مقام تھا یا جہاں سے وہ گزرتے تھے احساس دلاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی ان فضاؤں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک موجود ہے، اور اتنی سکون دہ جگہ ہے، اتنی سکون دہ جگہ ہے کہ انسان وہاں پر ایک پچھلی صدی میں چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود تھے، یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ آج تو ان وادیوں میں روڈیں بن چکی ہیں پکی، اور بندے جو ہے آرام سے آ جا سکتے ہیں، لیکن تب یہاں پر روڈ موجود نہیں تھی، اور اس طرح کی کوئی بھی رہائش کے لیے چیزیں اتنی خاص نہیں تھی جو آج بنا دی گئی ہیں، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ اور یہ مسجد ہے، یہ اب بند کر دی گئی ہے، تالا لگا دیا گیا ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر جاتے تھے اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر شرمسار ہونے لگ جاتے ہیں کہ خود پہ شرم ہوتی ہے۔ وہ پتھر ہے جہاں پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور خون مبارک ہے ان کا۔
کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آج بھی وہ یہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ اور آج اس مسجد کو بند کر دیا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے اور یہ وہ ظالم لوگ تھے، کفار، جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پتھر وہیں پہ رک جاتے؟ لیکن یہاں پر آزمائش چل رہی تھی، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو بیان کر سکیں۔ لیکن پھر بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، شیئر کی جا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبروں کا دور کیسا تھا، ہمارے رسول کا دور کیسا تھا۔ یہ چیزیں اسی چیز کو واضح ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے انٹر ہو کر سارے زیارت کرتے تھے، اور یہ وہ سارا بار کوڈ وغیرہ ہے، QR کوڈ ہے۔ اگر آپ اسے سرچ کریں گے موبائل پر تو آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ طائف والوں نے کیسے کیا اور کیا ہوا اور کس طرح یہ وجود میں آیا۔ ہر چیز اس پہ ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے، زیادہ تر عربی میں بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پاکستانی قوم نہیں سدھر سکتی۔ عبداللہ اور ثنا، اور یہ دیکھیں، چیک کریں، 2023 میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ شرم نہیں آتی؟ کیا انہیں غیرت نہیں آتی کہ یہ بھی طائف والوں کے ساتھ مل چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر لعنت ہے ان پہ اور کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آئے، آ کے بیٹھے، اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنی جو ان کی ایک ایسے ریلیشن میں ہیں، اور ان کو جو ہے آ کے نام لکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہم خود شرمندہ تھے، خود یہاں پہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یہ ہم پاکستانی قوم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستانی قوم اس سائڈ میں بے انتہا آگے ہے، جبکہ باقی کنٹریز کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان چیزوں کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ عربی لوگ بھی ایسی بہت ساری جگہ جہاں پہ مسلمان جا کے سجدے کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وہ بھی منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مت کرو، بٹ کوئی سمجھتا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اور یہاں پہ یہ چیز ان لوگوں کی مجھے بہت گندی لگی کہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پیغمبر کا گزر ہوا اور یہاں پر آئے اس جگہ کو صاف ستھرا کیا جائے، لیکن مجال ہے کہ یہاں پر یہ چیک کرے، یہاں پر کچرے کا ڈھیر پیچھے لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مطلب ابھی بھی طائف والے بالکل بھی نہیں سدھرے، جو لگتا تھا نا، حالانکہ سب سے زیادہ جماعت ابھی ادھر مسلمانوں کی ہے، لیکن ابھی بھی نہیں سدھرے کہ اس پہاڑی کو تو کم سے کم صاف رکھا جائے، اس پہاڑی کے ارد گرد موجود جتنا کچرا ہے اس کو صاف رکھا جائے، اس کے اوپر جانے کا راستہ اچھے طریقے سے بنایا جائے کہ مسلمان جا کر محسوس کر سکیں کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری پیغمبر کس طرح ادھر آئے، کس طرح آ کر وہ ان لوگوں نے یہ چیزیں سامنا کیا، اسلام کے لیے کتنا آگے وہ گئے، اپنے آپ پر ساری طرح کی چیزیں برداشت کی، لیکن یہ چیز نہیں ہم لوگ سمجھ سکتے۔ اور یہاں پر گندگی اس قدر تھی، آپ خود اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح تھی۔ اور یہ وہ ماشاءاللہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی آئے، اور یہ دیکھیں، یہ کچا مٹی کا گھر بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ چیک کریں آپ، یہ کہ نام کتنے لکھے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر نام محمد زمان پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انڈیا، یہ سارے پاکستانی اور انڈیا کے جو ہے یہ ان کی کرتوتیں ہیں کالی، اور یہ کارنامے ہیں۔ اس لیے تو آج ان کی جو ہے نا کہیں بھی اہمیت نہیں ہو پا رہی کہ سارے انہیں ایک عربی جو ہے خاص طور پر انہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم لوگ اوپر آنے کی کوشش کیا، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، اور یہ مسجد رسول اللہ ہے۔ سوچا اوپر سے آ کر آپ کو پورا ویو دکھایا جائے، یہاں سے آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ کے ان واقعات اور ان گزرے ہوئے لمحات کو محسوس کر سکیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آ کر ٹھہرے، کیسے گزرے ہوں گے، کس طرح کے حالات ہوں گے، آپ بھی اس چیز کو دیکھ سکیں۔ اور یہ وہ پتھر ہے سامنے، یہ کافی سارے لوگ اوپر تک تو گئے ہیں لڑکے، لیکن ہم نہیں گئے۔ اوپر جانا بہت خطرے کا کام ہے کیونکہ پاؤں آپ کا پھسل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک پودا ہے، اور یہ چیک کریں، یہاں پر انڈیا کی
جو ہے زبان اس میں رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، پاکستانی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر مطلب جو چیزیں ہیں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ خانہ کعبہ میں جا کر بھی یہ توہین کی جاتی ہے کہ وہاں پر جا کے انہیں اللہ کی عبادت اور اس چیز کا نہیں سوچتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہاں پر جا کر انہیں یہ ناموں کی لکھائیاں جو ہے یہ سوچ جاتی ہیں۔ انہیں آپ کا لکھا ہوا نہیں دیکھنا، خدا نے صرف اور صرف آپ کا مانگا ہوا دیکھنا ہے، دعاؤں میں مانگا ہوا دیکھنا ہے، گڑ گڑا کر مانگا ہوا دیکھنا ہے، لیکن یہ قوم نہیں سدھر سکتی۔ اللہ ہی ہدایت دے اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا واقعہ تھوڑا سا جو کہ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں کا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید ایسی پیاری پیاری سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ